عادة مشركة ومات ودرعه مرهونة عند يهودي وعامل يهود خيبر على الشطر مما يخرج من زروعهم وثمارهم وأحسن إلى جاره اليهودي مما كان سببا في إسلامه. وحين يغفل منهج الحوار الإنساني تذكى جوانب الصدام الحضاري وتسود لغة العنف والإقصاء بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسرائیل کے اخبار یروشلم پوسٹ کی ایک خبر نے اسلامی دنیا میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا. یہودیوں کے اندر ایک خوشی اور جشن کا سما پیدا ہو گیا. اس اخبار نے خبر دی ہے کہ اسرائیل کو سعودی عرب تسلیم کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ خبر کہاں سے لی ہے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے چلیں کہ سعودی عرب کے حکمرانوں، ان کے شہزادوں اور آل سعود ان کے حالات سے کون باخبر نہیں ہے. ان کے بارے میں جو خبریں سننے کو ملتی تھیں وہ آج سچ ثابت ہو گئی ہیں. تاریخ اسلام میں سینکڑوں ایسے مفتیان کرام گزرے ہیں جنہوں نے اپنے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے فتوے جاری کیے ہیں کہ انسانیت کے سر شرم سے جھک گئے. اس جمعے یعنی جو کہ 2 دن پہلے گزرا یعنی کہ 4 ستمبر 2020 کو امام خانہ کعبہ عبدالرحمن السدیس ان کا خطبہ سن لیں. ان کا خطبہ گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں اور ان کے خطبے کا لنک بھی میں دے رہا ہوں. ان کے خطبے کو اس ویڈیو کے آخر میں شامل کیا جا رہا ہے اور یروشلم پوسٹ جو اسرائیل کا اخبار ہے اس خبر کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے. آپ یہ تینوں چیزیں اکٹھی دیکھ سکتے ہیں. امام خانہ کعبہ نے اپنے خطبے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایسی دلیلیں اور مثالیں پیش کی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تمام راہیں ہموار کر دی ہیں. آپ ابھی اس کو گرینڈ فتویٰ سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ باقی لوگ بھی ابھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں انہوں نے ایسے دلائل دیے ہیں اور مسلمانوں کو کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہودیوں سے تعلقات بنا کر رکھتے تھے. حتیٰ کہ انہوں نے مثال دی ہے کہ نبی کریم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں نبی کریم نے اپنی ایک شیلڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، یعنی جو ڈھال استعمال ہوتی تھی تلوار کے وار سے بچنے کے لیے، اس ڈھال کو ایک یہودی کے پاس گروی رکھا ہوا تھا. امام خانہ کعبہ نے یہ مثال دے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی کریم آپ نے عمر کے آخری دور میں بھی یہودیوں سے قرض لیتے رہے ہیں اور ان کے تعلقات یہودیوں سے ٹھیک تھے. اور اس سے مزید آپ چیز دیکھیں کہ یہ خطبہ انہیں حکومت سعودی عرب کی طرف سے ریٹن ملتا ہے. انہوں نے ریٹن خطبہ پڑھا، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا. ہمیشہ وہ ریٹن خطبہ ملتا ہوتا ہے انہیں اور وہ اس کو پڑھتے ہیں. یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے ریٹن خطبہ پڑھا ہے تو اگرچہ وہ حکومت کی طرف سے ہو مگر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک وہ خود ذہنی طور پر یہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. اسرائیل میں یروشلم پوسٹ کی خبر پڑھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جشن کا سماں ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کے امام نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا گرین سگنل دے دیا ہے اور سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے لکھا ہوا فتویٰ پڑھ کر یہ چیز پاور کر دی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، تو یہاں پہ یہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ آپ ان سے بڑے مسلمان نہیں ہیں. ابھی آپ کو میں امام خانہ کعبہ کی وہ تقریر کے 2 حصے دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے اسرائیل کے خلاف کیا کیا خطبے کے اندر بیانات کیے تھے اور اس کے ساتھ دوسرا حصہ جو اس جمعے کو انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو دلائل دیے ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں. وہ آپ خود سن لیں اور اس کا آپ خود اندازہ کر لیں کہ حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور دجال کے آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود المعتدين المحتلين. نسل الجرائم البشعة التي أقدم عليها هذا الكيان الغاشم هو ما رجعت به الأمة الإسلامية عامة والقضية الفلسطينية خاصة من جريمة اغتيال الشيخ المجاهد أحمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة. اللهم انصر إخواننا في غزة وامنحهم التوفيق والتمكين والعزة. إخوة الإسلام، ومن التنبيهات المفيدة في مسائل العقيدة عدم الفهم الصحيح في باب الولاء والبراء ووجود اللبس فيه بين الاعتقاد القلبي وحسن التعامل في العلاقات الفردية والدولية
إذ لا يتنافى مع عدم موالاة غير المسلم معاملته معاملة حسنة تأليفا لقلبه واستمالة لنفسه. وقد توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وعامل يهود خيبر على الشطر مما يخرج من زروعهم وثمارهم، وأحسن إلى جاره اليهودي مما كان سببا في إسلامه. وحين يغفل منهج الحوار الإنساني تذكى جوانب الصدام الحضاري وتسود لغة العنف والإقصاء